ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے رہنما ملاقات کے بعد مشترکہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ قانون کا حصہ بن جائے گا، اور جو کراچی کی تعمیر و ترقی، حیدرآباد کی تعمیر و ترقی، دیگر شہروں کی تعمیر و ترقی پر بڑی تفصیل سے اور بہت سیرانگیز گفتگو ہوئی۔ حیدرآباد یونیورسٹی کی جگہ کا ایک ایشو ہے جو وفاقی یونیورسٹی ہے، اس کے لیے گفتگو ہوئی۔ تمامی مسائل پر بڑی پازیٹیو گفتگو ہوئی، اور آج کی میٹنگ میں سے اور جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے اس سے ہم بہت پر امید ہیں کہ کراچی، حیدرآباد اور دیگر سندھ کے اربن علاقوں میں، سندھ کے رورل علاقوں میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ بڑا سود مند ہوگا، اور اس سے لوگوں کے بنیادی مسائل حل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ K4 پہ گفتگو ہوئی۔ کراچی اس وقت بڑے پانی کے مسائل کو فیس کر رہا ہے، اس پر ہماری کافی تفصیلی ڈسکشن ہوئی۔ اس پر کچھ ہم نے آپس میں بیٹھ کر حکمت عملی کے ساتھ کچھ اس میں بہتری لانے کے لیے منصوبہ بندی کی ہے، اور انشاءاللہ جلدی وہ فیلڈ میں آئے گی، گراؤنڈ پر آئے گی، اور لوگ اس میں بہتری دیکھیں گے۔ اچھا، یہ سوال ہے کہ جو آپ نے تحریری معاہدہ ہوا، تحریری معاہدہ ہوا، اس میں لاپتہ کارکنان دفاتر کی ہوا، تو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئی ہے۔ اب اگر وہ نیوٹرل ہو گئی ہے تو تمام تر معاملات جو ہے وہ سندھ حکومت کے کھاتے میں آ جاتے ہیں۔ سندھ حکومت نہ کوئی آپ کا لاپتہ کارکن کو بازیاب کروا سکتی، نہ کوئی دفتر کھل سکا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک صوبے کا بھی مطالبہ تھا، یا جو صوبے کے حوالے سے آپ کا اس پر کیا بات چیت؟ میرے خیال میں صوبے کے لیے تو ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں نہیں ہے، باقی ملازمین ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے، باقی جو اس کے حوالے سے ساتھیوں کے جو اپنا ساتھیوں کے مقدمات وغیرہ آفس کے حوالے سے ناصر بھائی بات کریں گے۔ ناصر شاہ صاحب یہ بتائیے گا ہمارے ساتھ وہ تھوڑا سا شیئر کر لیں جس پر آپ لوگوں کا آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے بلدیاتی قانون کے حوالے سے، وہ بتا دیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو صوبے کی بات پہ آ جاتی ہے جو آپ نے بات کی۔ دیکھیں، صوبہ ایک بڑا اچھی سبجیکٹ ہے، اور مجھے یقین بھی ہے اور ہماری بارہا بات بھی ہوئی ہے کہ ہمارے متحدہ کے دوست بھی اس کا ذکر تبھی کرتے ہیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے یا دیگر چیزیں، ادروائز وہ بھی اس بات کی بات نہیں کرتے، اور ہمیشہ وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم وہ بات تب کر رہے ہیں جب ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے صوبے کے وسیع تر مفاد میں اربن رورل ڈیولپمنٹ اور دیگر یہ جو بیچ میں ایک ڈویژن آپ دیکھ رہے تھے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے بڑی فراخ دلی سے جن شرائط کی بات کر رہے ہیں قمر بھائی، جو خالد مقبول صدیقی صاحب، عامر خان صاحب اور سب کی موجودگی ہوئے، تو اس پر انشاءاللہ عمل کیا جائے گا اور بہتری آئے گی۔ جو آپ نے دیگر بات ہوئی آپ کی طرف سے، جو کیسز ہیں اور دیگر جو ایشوز ہیں، ان میں بھی میرٹ پہ وہ ساری بات ہو رہی ہے۔ وہ بھی انڈر ڈسکشن آیا کہ جہاں جہاں اس طرح کی ناانصافیاں ہیں وہ ختم ہوں گی اور اس میں بہتری لائی جائے گی۔ ناصر شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی نے جو ہے آصف زرداری کے خلاف جو ہے وہ مذمتی قرارداد سندھ اسمبلی میں جمع کرائی ہے کہ انہوں نے کور کمانڈر کے خلاف کوئی نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ دیکھیں، کوئی نازیبہ انہوں نے الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ انہوں نے ایک ہمارے بہت ہی قابل احترام دوست صحافی ہیں، ان کے سوال پہ بات کی تھی، لیکن بعد میں اس کی تصحیح بھی جو ہے وہ آ گئی۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کور کمانڈر ہوں یا عام ایک ہمارا فوج کا جوان ہو یا افسران، سب ہمارے لیے قابل عزت و احترام۔ لیکن جو عمران خان صاحب کو اس ٹائم اسٹائل بنایا ہوا ہے سیاست کا کہ اگر ان کی مخالفت پہ یہ بھی جائے گا وہ اس کا وہ برداشت بھی جاتا ہے، اس میں الزام بھی لگ جاتا ہے۔ یہ لوگ کی تفصیل سے آج کل یہ لوگ قاتل ہیں، وہ اب یہ بتائیں کہ اس طرح کی مہاجرائی سے کتنا نقصان پہنچے گا؟ دیکھیں، یہ انوکھا لاڈلے ہیں اور یہ خود کو سب سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ ان کو خود بھی اندازہ ہے کہ وہ کس طرح اقتدار میں آئے، اور اب جب یہ
گئے ہیں اور وہ بھی جمہوری طریقے سے، تو پھر یہ باولے سے ہوئے ہیں، اور اب یہی کہتے ہیں کہ ہم ہیں تو سب ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں تو سب خراب ہیں۔ عدالتیں ہوں، ہمارے مقتدر ادارے ہوں، اور الیکشن کمیشن دیکھ لیں، دیگر سیاسی پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کو دیکھ لیں، وہ سب کے لیے ان کا ایک ہی موقف ہے۔ اور پھر وہ پوری دنیا میں جس طرح انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے، ایک عام پاکستانی کو ہو رہا ہے، وہ یہاں پہ ہے یا بیرون ممالک میں ہے۔ لیکن ان کی اس وجہ سے پھر یہ جب خود آئین پر عمل نہیں کرتے، عدالتی احکامات پر عمل نہیں کرتے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی عدالتیں رات کو کیوں کھلتی ہیں۔ آپ سب کے سامنے ہے، آن ریکارڈ ہے، کہ جو موو تھی نو کانفیڈنس کی، اس کو کس طرح انہوں نے اس میں آئین سے کھلواڑ کیا، جو ٹائم فریم ہوتا ہے اس کو کھینچتے گئے، اور جو کلیئر عدالتی احکامات تھے ان کو بھی انہوں نے نہیں مانا۔ تو ظاہر ہے جب اس طرح کی بات ہوگی تو عدالتیں ضرور کھلیں گی، اور ان پر ان کو بڑا دکھ ہے۔ اگر ان سے سچ کہا جائے، آپ نے دیکھ لیا کہ میڈیا کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، کیسے قوانین انہوں نے بنائے، یہ سچ نہیں سن سکتے، اور یہ اب ہم وہ لینگویج یوز نہیں کر سکتے جو یہ کرتے ہیں۔ نبی صاحب آپ سے سوال ہے، یار یہاں سے ایک کر لو نا بھائی، سب اسی طرف ہیں۔ ابھی ایک سوال کر رہے ہیں صاحب، آج 12 مئی ہے، اور 12 مئی کے شہداء کی 15ویں برسی ہے۔ آپ ایم کیو کی در پر ہیں، آپ ایم کیو پر اپنے 12 مئی کے دن اپنے جو ورکر ہیں ان کے قتل کا الزام لگا رہے ہیں، اور اس بات کی آپ وضاحت چند مہینے پہلے ہی کر چکے کہ یہ وہی ایم کیو ہے جو الطاف حسین کی ایم کیو تھی۔ اس پر آپ کیا آپ سے سوال ہے میرا؟ چلیے اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ شبھ باتیں کیا کرو۔ صوبے کے وسیع تر مفاد میں ہم سب ساتھ ہوئے ہیں، اور جو لوگ ہیں 12 مئی کا واقعہ اس کی بڑی اہمیت ہے، وہ اپنی جگہ پہ، جو اس دن کے شہید ہیں، شہداء ہیں، ان کا احترام، ان کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی سب بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور اس میں ہمارے ایم کیو ایم کے دوستوں نے بھی ان کے لواحقین کے ساتھ اس دکھ میں شریک رہے ہیں۔ تو دوسرا سوال اور نویز بھائی یہ بتائے گا کہ ایم کیو ایم نے کیا فیصلہ کیا، حکومت میں جا رہی ہے یا اپوزیشن میں رہے گی، یا اپوزیشن میں ہی رہے گی؟ اگر اپوزیشن میں رہے گی کہ موجودہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو بھی ان پر اعتماد کا اعزاز اسی طرح برقرار رہے گا، اس کو تبدیل کریں گے؟ دیکھیں ابھی تو ہماری ترجیح یہی ہے کہ جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاہدہ ہوا ہے اس پر عمل درآمد ہو جائے، قانون پاس ہو جائے، یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ پھر رابطہ کمیٹی بیٹھ کر یہ طے کرے گی کہ حکومت میں جانا ہے، کب جانا ہے، کون منسٹر بنے گے، لیکن ابھی یہ تھوڑا سا قبل اس وقت ہے۔ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ آپ نے دعوت دی ہے آج بلاول بھٹو سرداری اور سرداری سے ملاقات کی ہے ایم جی پی قیادت کو، تو سوال یہ ہے کہ ٹائم بہت کم ہے، 24 جون کو بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ ہونے جا رہا ہے، تو یہ تبدیلی کب تک ہو جائے گی؟ دیکھیں اس پہ پیش رفت ہوئی ہے، جو عدالتی احکامات بھی ہیں، پھر ہماری پولیٹیکل کمٹمنٹ بھی ہے کہ 140A اور اس پر عمل کیا جائے گا، اور ان اداروں کو مزید بااختیار کیا جائے گا، اس پر کام ہو رہا ہے۔ ہماری سندھ اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے جس کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے، اور اس میں یہ ساری سفارشات ہوں گی، اور پھر اس پر عمل کیا جائے گا تاکہ بہتر قوانین ہوں جو صحیح طریقے سے لوگوں کی خدمت کی جا سکے۔ اچھا یہ بتائیے گا صاحب، ایم کیو ایم نے جو بھی یہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے مسائل اٹھائے ہیں وہ کب تک حل ہوں گے؟ کیا یہ الیکشن شیڈول آ گیا آپ کو، کیا آگے بڑھائیں گے اس کو، یا اس سے پہلے ہو کے سارا معاملہ حل ہو جائے گا؟ اور دوسرا، گورنر سندھ نسرین جلیل ابھی تک گورنر نہیں بن سکی، کیا معاملات ہیں؟ جی جی پلیز۔ دیکھیں یہ بلدیاتی الیکشن جو ہے، سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے بعد اس پہ 2 جماعتیں آلریڈی ہائی کورٹ جا چکی ہیں، خود پی ٹی آئی جا چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مقامی حکومت 2013 کے اندر آپ امینڈمنٹ کریں،
2 سیکشن اس کے مکمل طور پہ اڑا دیے ہیں. تو اب اس قانون میں ترمیم ہوگی. ترمیم ہونے کے بعد ہی انتخابات ممکن ہوں گے. ہم بھی اس سلسلے میں عدالت میں استدعا کر رہے ہیں، اور جب تک سپریم کورٹ کے قانون پر عمل نہیں ہوتا، بلدیاتی انتخابات کا ہونا شکوک و شبہات کو جنم لے گا. اس میں تاخیر ہو سکتی ہے اور تاخیر ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن جب تک اس میں حتمی فیصلہ نہ کرے، جب تک عدالت سے ڈائریکشن نہ ملے. یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ چکا ہے، اور اس کو لازمی پیپلز پارٹی نے بحیثیت حکومت اس میں ترمیم کرنی ہے. جب ترمیم ہو جائے گی تو پھر ظاہر سی بات ہے لاء کی شکل چینج ہوگی. لاء کی جب شکل چینج ہوگی تو پھر الیکشن اسی مناسبت سے ہوگا، اسی مناسبت سے اس میں تبدیلی ہوگی، حلقہ بندی ہوگی، تو وہ خود بخود تاخیر کا شکار ہوگا. اچھا گلزار بھائی آپ آگے تو آپ کا چہرہ دیکھ کر ایک سوال یاد آ گیا. آپ ماضی میں اکثر کہتے رہے کہ پیپلز پارٹی بالخصوص ماموں بنانے میں ماہر ہیں. آج بھی کہیں ماموں تو نہیں بن گیا؟ اس بار ہم دیکھیں، ماموں پچھلی بار جن کو ماموں کہا تھا نا، تو انہوں نے 29 دن کا فن میلہ کر کے 4 نکات پہ ایگری ہو گئے تھے. ہمارے نکات ماشاءاللہ پورے سندھ کے مسائل کے حوالے سے ہیں، اور اس نکات میں ایسی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارا دیرینہ مطالبہ ہے. اور یقیناً پیپلز پارٹی نے ماضی میں ان مطالبات کو نہیں تسلیم کیا، لیکن اللہ کا شکر ہے دیر آئے درست آئے، انہوں نے تسلیم کیا، ہم نے سر تسلیم خم کیا، اور دونوں اسی طریقے سے اسمبلی میں اس کو اسمبلی سے منظور کریں گے. یہ ذاتی کوئی آپس کی لین دین نہیں ہے، یہ قانون سازی ہے. کام پر لگائیں گے. کیا آپ پہلے کسی غلط راستے پر تھے، اب آپ صحیح راستے پر آ گئے ہیں، اور اب آپ کو کیا کام پر انہوں نے لگایا ہے؟ آپ رائے راست پہ آ جائیں. اس کا جواب آپ نے خود نے کہہ دیا ہے نا کہ زرداری صاحب نے کہا ہے. زرداری صاحب کراچی میں جائیں تو پوچھ لیجیے گا. جی بالکل. جی میں ایک تو ماموں بھانجے کا رشتہ بڑا اچھا ہے، محترم ہے، تو اس لیے وہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ، پانی پہ جس طرح آپ کو قمر بھائی نے بھی بتایا کہ یہاں بھی ڈسکس ہوا، اور سی ایم صاحب نے بھی اس پہ میٹنگ بلائی ہیں، ہم لوگ بھی کر رہے ہیں پانی کی بہتر تقسیم کے لیے بھی. کہ ٹھیک ہے، اگر پانی جتنا موجود ہے کم ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اگر اس کو منصفانہ تقسیم ہوتی ہے، ڈسٹریبیوشن بہتر ہوتی ہے، تو سب کو پانی حصے سے ملے گا، اور اس پر ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں اور اس میں بہتری لا رہے ہیں. ایم کیو ایم اور پیپلز